النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وقال الله تعالى في مقام آخر الرحمن علم القرآن صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا بعثت معلما وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات وصدق رسوله النبي الأمي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. تمام حضرات محبت اور عقیدت کے ساتھ صلاۃ و سلام پیش فرمائیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وأصحاب سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حضرات گرامی، مدرسہ رحمانیہ تجوید القرآن کے اس سالانہ تکمیل قرآن اور نئے تعلیمی سال کے آغاز کے سلسلہ میں منعقد ہونے والے اس مبارک اجتماع کا آخری وقت جو ہے وہ 2 بجے کا ہے اور میں پوری کوشش کروں گا کہ وقت مقررہ پر جو ہے وہ اس کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیا جائے. حضرات گرامی، میں نے آپ کے سامنے آیات ختم نبوت کو پڑھا اور سورۃ الرحمن کے آغاز سے پڑھا. اس کا پس منظر یہ ہے، آپ نے گزشتہ کچھ دنوں سے پاکستان کی قومی اسمبلی میں یہ دیکھا اور سنا ہوگا کہ 50 سالہ جو ہے وہ آئین 73 کے آئین کے سلسلہ میں 50 سالہ تقریبات کا انعقاد کیا گیا تھا اور اس میں ہمارے فاضل چیف جسٹس صاحب نے بھی خطاب کیا. اس میں ہمارے چیف آف آرمی حافظ عاصم عمر صاحب نے بھی خطاب کیا. اس میں سابقہ یعنی اس وقت کی اسمبلی کے جو شرکاء تھے، مولانا شاہ احمد درانی صاحب کے فرزند اگرچہ وہ ایوان کے رکن نہیں تھے، انہیں بھی خصوصی طور پر مدعو کیا گیا. اسی طریقے سے اور جو لوگ اس وقت کے تھے، اور اسی سلسلہ میں آزاد ریاست جموں و کشمیر میں 1973 میں 28 اپریل، یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے، 28 اپریل 1973 میں دنیا بھر میں پہلی آئین ساز اسمبلی میں ایک جامع قسم کی قرارداد پیش کی گئی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، سید الانبیاء ہیں. آپ کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا. جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے وہ دجال اور کذاب ہوگا. اور یہ اسمبلی اس کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں. یہ قرارداد پیش کرتی ہے کہ آزاد ریاست جموں و کشمیر کے آئین میں یہ حصہ بنایا جائے کہ جو آدمی بھی رسول اللہ کی نبوت کے خلاف دعویٰ کرے یا کسی مدعی جھوٹے مدعی نبوت کو ماننے والا ہو تو اس کے خلاف باقاعدہ قانون حرکت میں آئے گا. اس طرح وہ 3 شکیں تھی اس قرارداد میں. اس قرارداد کو لکھنے والے، مرتب کرنے والے اس وقت کے آج جموں کشمیر جمعیت علماء اسلام کے ناظم اعلیٰ امیر شریعت حضرت مولانا امیر الزمان صاحب تھے، جو حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے دست راست تھے. اور اس وقت کے علماء کرام نے مل کر باب تعلیم القرآن میں یہ قرارداد مرتب کی. اور اس وقت کے آزاد کشمیر اسمبلی کے رکن جناب میجر محمد ایوب خان صاحب کو وہ قرارداد پیش دی اور وہ قرارداد 28 اپریل 1973 کو منظور ہوئی. چنانچہ اس تناظر میں آزاد ریاست جموں و کشمیر کی
خدمات مدارس کے طور پر منانے کا فیصلہ کیا گیا۔ خدمات مدارس کے طور پر کیوں؟ اس لیے کہ آج جہاں آپ کے مدرسہ میں کچھ بچوں کا قرآن پاک مکمل ہوا تو ان سے بہت زیادہ مقدار میں یہاں بھی داخل ہوں گے انشاءاللہ۔ ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ بچے بھی داخل ہوں گے اور بڑے بھی داخل ہوں گے انشاءاللہ۔ ہوں گے سارے حضرات؟ پڑھیں گے سارے حضرات؟ ہاتھ کھڑا کریں جو قرآن پاک پڑھنا چاہتے ہیں صحیح تلفظ کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے خدمات مدارس۔ اس لیے ہم نے یہ طے کیا کہ ہم اس عشرے کو عشرہ تحفظ ختم نبوت اور خدمات مدارس کے طور پر منائیں گے انشاءاللہ۔ اور انشاءاللہ اس سلسلہ میں جہاں یہ مختصر پروگرامات ہو رہے ہیں وہاں آنے والے جمعۃ المبارک کو جامعہ دارالعلوم الاسلامیہ کے ختم نبوت چوک سول سیکریٹریٹ جامع مسجد خاتم النبیین میں ایک بہت بڑا پروگرام ہوگا جس کے مہمان خصوصی مسجد نبوی شریف کے معلم اور ہمارے اس علاقے کے بہت عظیم شخصیت حضرت مولانا مفتی قاضی محمد سلیمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعالی، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، اور ان کے برادر صغیر جو مدرسہ تجوید القرآن لاہور کے فیض یافتہ حضرت مولانا قاری خلیل الرحمن مدنی صاحب جن کے شاگردوں میں ائمہ حرمین شامل ہیں، انہی کے عزیز اور وہی مسجد نبی کی نسبت حضرت مولانا مفتی جمیل الرحمن مدنی صاحب وہاں خطاب فرمائیں گے، تو آپ تمام حضرات کو اس میں شرکت کی دعوت ہے، شرکت کریں گے انشاءاللہ۔ جبکہ 29 تاریخ کو دارالعلوم تعلیم القرآن باغ میں بہت بڑا پروگرام جس میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان کے چوٹی کے علماء تشریف لائیں گے اور آزاد کشمیر کے علماء بھی ہوں گے، مولانا پیر مدر سعید شاہ صاحب بھی ہوں گے، اراکین اسمبلی بھی ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ 30 تاریخ کو اتوار والے دن چکار میں جناری میں یونیورسٹی وہاں کا جو یونیورسٹی کا گراؤنڈ ہے اس کے احاطہ میں بہت بڑی ختم نبوت کانفرنس ہوگی۔ تو یوں یہ عشرہ ہم نے اس ترتیب سے منانا ہے انشاءاللہ۔ آپ حضرات بھی ساتھ دیں گے انشاءاللہ، تحفظ ختم نبوت کے لیے ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے مولانا محمد میاں مفتی محمد میاں صاحب، ان کے والد تھے مولانا عبدالرحمن صاحب، وہ ہمارے استاد بھائی تھے، اور ان کے دادا تھے مجاہد ختم نبوت حضرت مولانا محمد ابراہیم صاحب جو فاضل دارالعلوم دیوبند تھے۔ تو وہ 4 کتابوں کا خلاصہ بیان کرنے کے ساتھ ساتھ عملاً قوت تنفیذی ان کے ہاتھ میں، یہ جو ہم خطبہ کا سوٹا اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں، آسان رکھتے ہیں، تو وہ اس سوٹے کو صرف مسجد کے محراب میں نہیں بلکہ وہ لاہور کے چوکوں چوراہوں اور بازاروں میں رکھتے تھے۔ 1973 کی ختم نبوت میں ان کی بڑی خدمات ہیں، مجھے ان کی مجلس میں بھی ان کی صحبت سے بھی مجھے استفادہ کرنا ہے۔ اور انار گلی کی مسجد میں باہر کھڑے پر وہ بیٹھتے تھے اور وہ بہترین قسم کی چائے کا دور چلا کرتا تھا۔ یہ اس عظیم شخصیت کے پوتے آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں، اور ان کے آباء و اجداد گنیلا شریف کا نام سنا ہوگا آپ نے، یہ جو بالاکوٹ میں گنیلا شریف کے اکابر علماء مشائخ جو شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن صاحب اور سید احمد شہید صاحب اور حضرت شاہ اسماعیل شہید کے مشن کے وارث اور قافلے کے لوگ تھے، یہ اس نسبت کے میرے دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں وارث ہیں۔ وقت چونکہ بہت کم ہو چکا، آپ کے اس علاقے میں حضرت مولانا قاری سعید الرحمان صاحب عباسی جو فوت ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، اور انہوں نے قرآن کریم کی خدمت کے لیے انگلینڈ میں گئے۔ ہمارے قاری محمد حنیف عباسی صاحب جو آج کے اس پروگرام کے منتظم ہیں، ان کے والد مولوی عبدالرحمان صاحب، اللہ ان کی قبر کو بھی نور سے منور فرمائے۔ آج تو ہم یہاں سے نیچے جاتے ہوئے
ہوئے تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ ان قاری حنیف عباسی صاحب کے والد گرامی اپنے بچوں کو علم دین کے نور سے منور کرنے کے لیے وہ یہاں سے پیدل چلتے تھے، اس علاقے سے گزرتے ہوئے بناکوٹ سے نکلتے ہوئے پیدل اکثر و بیشتر راولپنڈی تک جایا کرتے تھے۔ یہ جو اس مدرسے یا یہ قاری محمد حنیف عباسی یا قاری فاروق عباسی صاحب کے پس منظر میں یہ جو خدمات ہیں یہ معمولی خدمات نہیں ہیں۔ حضرت مولانا قاضی محمد سلیمان صاحب امام الاولیاء، حضرت مولانا احمد علی لاہوری کے شاگرد، حضرت مولانا ادریس قادیلوی کے شاگرد، حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب کے شاگرد، اور اس زمانے میں وہ لاہور کے قریب ناروان میں خطیب تھے اور آج تک ان کے فیض یافتگان موجود ہیں۔ حضرت قاری مفتی سعید الرحمن صاحب، قاضی سلیمان صاحب جو ہیں وہ ان علاقوں سے قاری خلیل الرحمن صاحب کو لے کر کے، قاری مقبول الرحمن صاحب کو لے کر کے اور بہت سارے لوگوں کو لے کر کے، اور وہ وہاں تجوید القرآن لاہور میں جہاں قاری فاروق عباسی صاحب پڑھاتے رہے، میں نے بھی وہاں حفظ کیا، ہمارے قاری آصف عباسی صاحب نے بھی وہاں حفظ کیا، قاری مقبول الرحمن صاحب کڑیاں والوں نے بھی وہاں حفظ کیا، اور اس طرح قاری حافظ نذیر صاحب نے بھی وہاں حفظ کیا، اور الحمدللہ مجھے حضرت قاری ظاہر احمد تھانوی صاحب سے بنفس نفیس 2 سال تک پڑھنے کا موقع ملا۔ حضرت قاری احمد تھانوی صاحب، قاری ادریس عاصم صاحب سمیت تمام مکاتب فکر کے علماء اس وقت حضرت قاری ظاہر احمد تھانوی صاحب سے پڑھا کرتے تھے۔ تو آپ کے اس مدرسے کی نسبت مدرسہ تجوید القرآن یہ اسی نسبت پر دلالت کرتا ہے۔ قاری صاحب کے بیٹے مبشر حافظ مبشر قاری مبشر صاحب وہ بیٹھے ہوئے پیچھے، کھڑے ہو جاؤ یار، آپ کے لوگ دیکھ لیں، کھڑے ہو جاؤ۔ اب یہ دیکھیں، یہ قاری فاروق صاحب کے یہ بیٹے ہیں، پورے آزاد کشمیر میں قرات کے مقابلے میں یہ پوزیشن ہولڈر ہیں، پاکستان بھر میں یہ پوزیشن ہولڈر ہیں۔ یہ قاری فاروق صاحب نے یہ جو خدمات سر انجام دی، اس کے پس منظر میں بھی ان کے دادا یعنی ان کے دادا مولانا عبد الرحمن صاحب کا بہت بڑا کردار ہے۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، ان علماء کرام کی قدر کیجئے۔ ہمارے حضرت خواجہ شمس الدین صاحب، ہمارے خواجہ شمس الدین صاحب سیاد پور والے، وہ اتنے بڑے اللہ کے ولی تھے کہ میں نے پورے پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں نے ان کے فیض یافتگان کو دیکھا۔ کراچی کے بڑے بڑے علماء، ان کے بیٹے حضرت خواجہ عبد الحی صاحب گیروان شریف میں پورے ہزارہ ڈویژن کے علماء ان کے مریدین، پاکستان کے بڑے علماء کرام ان کے خلفائے کرام میں، حضرت مولانا قاضی منظور الحسن صاحب ان کے خلیفہ مجاز ہیں، لیکن ہم اپنے علاقے کے لوگوں کی قدردانی نہیں کرتے۔ اسی شبیلہ کے ساتھ اوپر جو ہے نا وہ حضرت مولانا شبیر الحق صاحب خیر المدارس ملتان کے شیخ الحدیث مولانا قاری حنیف جلندری کے استاذ، اس طرح بڑے بڑے علماء کے استاذ، اور وہ اس علاقے سے تعلق رکھنے والے تھے۔ یہاں کے مقامی لوگ ان کا خیال نہیں کیا کرتے تھے، لیکن وہاں بڑے بڑے علماء کرام، اس وقت ان کی بیٹی، ان کے داماد مدینہ منورہ میں، ان کے بیٹے مدینہ منورہ میں اور جدہ میں، مکہ میں خدمات سر انجام دے رہے پوری دنیا میں، لیکن ہم اپنے علماء کی قدردانی نہیں کرتے۔ یہ قدردانی نہ کرنے کی وجہ سے ہم اور ہمارے گھر اللہ کے نور سے، علم کے نور سے، قرآن کے نور سے محروم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ انتشار اور تشدد آ رہا ہے۔ حضرت مولانا مفتی عبد الشکور صاحب، یہ جو ابھی شہید ہوئے، مولانا مفتی عبد الشکور صاحب، یہ اپنے علاقے میں کام کر رہے تھے، مدرسے سے ان کی تنخواہ تھی 4000 روپیہ، مسجد سے تھے 6000 روپیہ، لیکن ان کے مقتدی تھے، وہ زندہ دل تھے، وہ مقتدی ان کے ساتھ بھرپور تعاون کرتے تھے۔ اب ایک چھوٹی سی مسجد کچے مکان میں رہنے والا آدمی جب قومی اسمبلی کے انتخابات میں آتا ہے تو سب لوگ اسے ووٹ دیتے ہیں، اس کے مقابلے میں خربوں پتی اسمگلر جو ہوتے ہیں ان کو ناکام کر دیتے ہیں، اور پھر وہ جو خدمات سر انجام دیتے ہیں، پچھلے سال انہوں نے پہلی مرتبہ حجاج کرام کو پیسے واپس لوٹائے، 1.5 لاکھ روپیہ فی حاجی واپس کروایا، اور کوئی کمیشن مافیا
نہیں بڑھنے دیا، بلکہ انہوں نے بھرپور طریقے سے وہاں پر جو ہے نا خود برتن دھونا، خود پانی حاجیوں کو پلانا، یہ ان کی خدمات تھی۔ اور اس مرتبہ قرآن اندازی میں آنے تھے صرف 48,000 لوگ، لیکن مفتی عبدالشکور صاحب کے اس قدرانہ انداز پر انہوں نے حکومت پاکستان اور سعودی حکومت سے درخواست کی کہ اس مرتبہ آپ جتنی درخواستیں ہیں اگر ان سب کو قرآن اندازی کے بغیر قبول کر لیں تو وہ 73,000 حجاج کرام ان کی محنت کی وجہ سے بغیر قرآن اندازی کے حل کری جائے گی۔ اس لیے میں آپ تمام حضرات سے یہ درخواست کرتا ہوں، خطاب کا وقت نہیں ہے، ہم کریں گے انشاءاللہ۔ میں نے تو آدھا قافلہ میرا راستے میں ہے اور میں نے بھی شام کو سفر پہ نکلنا ہے۔ ہمارے اس علاقے کے انتہائی ہمارے اس علاقے کے انتہائی محترم اور مکرم ہمارے جمیل صاحب، نام بھی ان کا جمیل، اور اللہ جل شانہ نے ان کو اچھے کام کرنے کا موقع اور توفیق دی۔ یہ وہاں پر FIA میں رہے، پورے آزاد کشمیر کے نمائندہ، ان کی اچھی شہرت اور ان کی شخصیت سے سب لوگ متاثر تھے، لیکن اگر ہم متاثر نہیں ہوتے تو ہم خود نہیں ہوتے، ہم خود نہیں ہوتے۔ یعنی ہم لوگ جو ہے اپنے عالم سے بھی متاثر نہیں ہیں، ہم اپنے بیوروکریٹ سے بھی متاثر نہیں ہیں، ہم اپنے نائب خان سے بھی متاثر نہیں ہیں۔ یہ مولانا مفتی تنویر احمد صاحب جو ہیں، یہ دارالعلوم کراچی میں شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی سرپرستی میں نگرانی میں، مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی کی نگرانی میں 12 سال تک انہوں نے تدریس کی، اور ان کی والدہ صاحبہ بیمار تھی تو مدرسے والوں نے کہا کہ آپ کو غیر مشروط طور پر آپ جائیں، والدہ کی خدمت کریں اور جتنا عرصہ چاہیں گے اللہ ہم آپ کو آپ کی رخصت ہوگا، جب واپس آ کے آپ دارالعلوم کراچی کے استاد ہوں گے۔ انہوں نے ماشاءاللہ یہاں پر 18ویں سکیل میں پروفیسر کا امتحان دیا تو ٹاپ کر گئے، لیکن کسی نے اشکال یہ کر دیا جی کہ انہوں نے جو 10 سالہ تدریس کی ہے وہ تدریس معتبر نہیں ہے۔ انہوں نے چارہ روی نہیں کیا کہ دارالعلوم کراچی ایک یونیورسٹی کے طور پر منظور شدہ ادارہ ہے۔ انہوں نے قاضیوں کا امتحان کیا تو قاضیوں کے امتحان میں انہوں نے پورے کشمیر کو ٹاپ کر دیا، اور الحمدللہ ان کی سرپرستی میں، ان کی نگرانی میں کوہڑی کے مقام پر بہترین مدرسہ چل رہا ہے۔ تو میں اس علاقے کے علماء کرام سے یہ عرض کروں گا کہ آپ حضرات اللہ کے پیغمبر کے وارث ہیں، اور اس وارث ہونے کی حیثیت سے آپ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب بیڑی والے، آپ مولانا مفتی تنویر صاحب، آپ مولانا مفتی محمد اختر صاحب جیسے حضرات، ان حضرات کی معاونت اور مشاورت سے یہاں کام کریں۔ انشاءاللہ آپ کے ساتھ جمیل صاحب بھی تعاون کریں گے، آپ کے ساتھ جو ہے وہ شاہد صاحب بھی تعاون کریں گے، آپ کے ساتھ بھی عتیق صاحب بھی تعاون کریں گے، سارے حضرات تعاون کریں گے انشاءاللہ، اس لیے کہ یہ تعاون ان سب حضرات کے لیے آپ پر کوئی احسان نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا انشاءاللہ تعالی موجب ہوگا۔ میں چونکہ اسی علاقے کا پرانا آدمی ہوں، اب تو میں بیمار ہو گیا، ڈاکٹر نے مجھے رکوع سجود سے چڑھائی اترائی سے روک رکھا ہے، لیکن پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ جہاں پہنچ سکوں تو اللہ مجھے پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وگرنہ میں گرفنار سے لے کر وہ راڑے کے سامنے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں دوبشی کا پل ہے، ہر گاؤں میں میں گیا ہوں، ہر گھر میں گاؤں میں نے جا کر اللہ کے دین کی دعوت دی ہے، اور الحمدللہ تعالی جامعہ دارالعلوم الاسلامیہ سول سیکرٹری چھتر دوبیر مظفر آباد جو ہے، جو اہل حق کا مرکز ہے، وہاں کے پڑھے ہوئے لوگ انگلینڈ میں، سعودی عرب میں اور دنیا بھر میں کام کر رہے ہیں۔ ہم جب اخلاص سے کام کریں گے انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت اس کام میں برکتیں عطا فرمائیں گے، ترقیاں عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کی کاوشوں کو قبول فرمائے، محنتوں کو قبول فرمائے۔ آپ قاری فاروق عباسی صاحب کو یہاں ہلکا پھلکا مت سمجھیں، لاہور کی تمام مجالس میں، تمام تقریبات میں اور تمام پروگرامات میں جو ہے ان کی حیثیت انتہائی کلیدی ہوتی ہے، اور انہوں نے خیبر پختونخوا کے حوالے سے اجتماعات کا تذکرہ کیا۔ میں بھی بعض اجتماعات میں گیا، اور ان اجتماعات میں خدمت کرنے والے مولوی نہیں ہوتے،
ان اجتماعات میں خدمت کرنے والے عوام الناس ہوتے ہیں، لیکن وہ مجمع انہوں نے تو بڑی محنت کی، کوشش کی، بہت سارے لوگوں سے رابطہ کیا، لیکن وہاں یہ حضرات صرف مہمان بن کے جاتے ہیں اور چھوٹا سا جو پروگرام ہوتا ہے تو اس مجمع میں بھی 30 سے 40 ہزار لوگ ہوتے ہیں، اور ایک جوش ولولہ اور جذبہ ہوتا ہے۔ یہ جوش اور ولولہ اور جذبہ اللہ ہمارے مقتدیوں میں بھی پیدا فرمائے، اونچے آواز سے کہتے ہیں پیدا فرمائے۔ اور ویسے ہمارے مقتدی بھی بہت بعض جگہوں سے مجھے اطلاع ملی، شہروں میں تو اتنا نہیں ہوتا، مثلاً کہلگام میں ہماری 3-4 جامع مساجد ہیں، تو پتہ چلا جی کہ عید کے موقع پر ہمارے وہاں گاؤں کے لوگوں نے 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ روپیہ اپنے ائمہ کرام کی خدمت میں ہدیہ پیش کیا۔ تو یہ علماء کو دین کی خدمت کرنی چاہیے اللہ کی رضا کے لیے، اور عامت الناس کو اپنے ائمہ کی خدمت کرنی چاہیے دین کی نسبت اور قرآن پاک کی نسبت سے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکتیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو نصیب فرمائیں گے۔ جمیل صاحب تشریف لائے اس موقع پر، یہ خود بھی ماشاءاللہ بڑی مؤثر شخصیت ہیں اور ان کے اثرات بھی ہیں، ہم ان کے ذریعے سے بہت سارے اہم کام بھی کرواتے ہیں۔ مسجد نبوی بنی، یہ مدینہ منورہ کی اسلامی ریاست کا سب سے پہلا ترقیاتی پروجیکٹ ہے۔ گویا کہ اسلام کی ریاست میں سب سے پہلا ترقیاتی پروجیکٹ ہوتا ہے مسجد کا۔ چلو قاری فاروق صاحب نے باقی حضرات نے یہ مسجد مدرسہ بنا دیا، تو اب پہلی فرصت میں یہاں پر اپروچ ایبل روڈ ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے۔ مولانا جمیل الرحمان صاحب بھی آنا چاہ رہے تھے، تو انہوں نے کہا جی کہ وہ میرے دل میں تکلیف ہے، کمر میں بھی درد ہو رہا ہے، وہاں کافی سارا چلنا پڑتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھیڑی سے آنا تھا، لیکن ان کے بالکل قریبی عزیز کا انتقال ہوا، 2 بجے ان کے نماز جنازہ ہے، اگر وہ 5 بجے ہوتا تو ہم اس میں بھی شرکت کرتے۔ مولانا مفتی محمد اختر صاحب امیر سواد اعظم اہل سنت والجماعت میں بھی آنا تھا، لیکن کل ان کے ساتھ ان کے استاد محترم جامعہ علوم الاسلامیہ اسلام آباد، جامعہ علوم الاسلامیہ الفریدیہ کے سابق استاد حدیث حضرت مولانا فاروق صاحب تشریف لائے، جس کی وجہ سے وہ خود تو تشریف نہیں لائے، لیکن ان کے نمائندگان یہاں پر موجود ہیں۔ تو ماشاءاللہ ہمارے بھائی قاری فاروق عباسی صاحب نے ایک پروقار اور پرانوار اجتماع کا انعقاد کیا، ایسا اجتماع کہ جس اجتماع میں قرآن پاک کی تکمیل ہوئی، اور ہمارے حضرت مولانا عطاءاللہ صاحب نے 6,500 کا فرمایا تھا، تو بعض روایات میں یہ آیات قرآنیہ جو ہے 6,500 سے بھی زیادہ ہے، یعنی اعلیٰ اختلاف روایات ہے۔ تو گویا کہ ایک حافظ قرآن جو ہے آپ کی مسجد یا مدرسہ سے تیار ہوتا ہے تو اس کے گریڈ 7,500 کے لگ بھگ بن جاتے ہیں، جبکہ یہاں ہمارے جنرل پرویز صاحب کے گریڈ جو ہے وہ 10 سال تک شاید چیف آف آرمی رہے، لیکن گریڈ 22 میں سے 23واں نہیں ہوا، اور پھر یہاں ریٹائرمنٹ کے بعد لوگ پوچھتے بھی نہیں۔ جنرل پرویز کو تو اس کے گھر والوں نے بھی چھوڑ دیا تھا، جنرل پرویز کو اس لیے کہ وہ قرآن پاک کے حوالے سے اس کا رویہ ٹھیک نہیں تھا، مدارس کے حوالے سے تو گھر والوں نے بھی چھوڑ دیا تھا، لیکن اس کے برعکس مولانا محمد ابراہیم صاحب جنہیں اس زمانے میں مولانا ڈنڈا کہا جاتا تھا، تو ان کے سامنے سینکڑوں نے ہی، میں نے خود 1973 کی تحریک میں لاہور میں نے خود دیکھا کہ ان سے اس وقت کے بڑے بڑے افسران جو ہے وہ لرزتے تھے، اور سارے لوگ ان کے آگے ہوتے تھے۔ تو اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، قرآن پاک کی تعلیم، اس کا اثر نہ صرف یہ دنیا میں رہتا ہے بلکہ قبر میں بھی رہتا ہے۔ آپ نے بہت ساری قبروں میں آوازیں سنی ہوں گی، جی قبر سے آوازیں آ رہی ہیں، یہ آوازیں کس بات کی ہوتی ہیں؟ یہ آوازیں اس بات کی ہوتی ہیں، حدیث میں آتا ہے، آپ سب لوگوں نے ہاتھ تو کھڑے کر دیے تو اب اس پر ایگریمنٹ بھی تو کرنا ہے نا انشاءاللہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو بوڑھا آدمی بڑھاپے کی وجہ سے قرآن پاک پڑھنے میں زبان پر لکنت آتی ہے، اسے اللہ تعالیٰ دگنا اجر عطا فرماتے ہیں۔ اس نے 2-4 صورتیں یاد کی تھی تو وقت مقررہ آ گیا، حضرت اسرائیل تشریف لائے تو انہیں پورے اکرام کے ساتھ لے جاتے ہیں قبر میں، تو قرآن کا وہ حصہ جو اس کے سینے میں محفوظ ہوتا ہے، قرآن کا یہ حصہ فوراً آ جاتا ہے اس کے سینے پر۔ سورہ یاسین آتی ہے، سورہ ملک آتی ہے، اور دوسری صورتیں آتی ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ محبت کرنے والا تھا، روزانہ تلاوت کرتا تھا، تو اللہ فرماتے ہیں اچھا یہ قرآن کا دوست ہے، اس کی قبر کو جنت کا باغ بناؤ۔ اب اس میں کچھ ایسے ہوتے ہیں
کہ جنہوں نے 1-2 سپارے پڑھے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو قاری فرشتوں کو بھیج دیتے ہیں کہ تم انہیں قرآن پاک پڑھاؤ، چنانچہ وہ وہاں درسگاہ پر وہاں بھی لگ جاتی ہے۔ ہمیں دنیا سے کیا مطلب؟ مدرسہ ہے وطن اپنا، کتابوں میں دفن ہوں گے، ورق ہوگا کفن اپنا۔ تو یہ ان لوگوں کو قبر میں حافظ قرآن بنا دیا جاتا ہے اور قیامت کے دن یہ بھی حافظ قرآن سبحان اللہ اٹھیں گے۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، آپ حضرات نے محترم قاری صاحب سے آپ حضرات نے ان بچوں کو جو سبق پڑھا دیا، تو میں صرف 3 آیتیں آپ کو پڑھاؤں گا تاکہ آپ سب حضرات آج سے ہمارے اس مدرسے کے نئے تعلیمی سال کا آغاز بھی ہو جائے۔ وہ آپ میرے ساتھ پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ پیچھے باہر والے بھی پڑھیں، پولیس والے جو باہر پڑھیں وہ پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر ولا معسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح رب زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ آپ تمام حضرات نے قرآن پاک کا سبق یہ پڑھ کر، سورہ فاتحہ کا آغاز پڑھ کر، آپ نے قرآن پاک کے سیکھنے والوں سے اپنی نسبت قائم کر دی۔ اور ایک حدیث کا مفہوم بیان کیا جاتا ہے کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف پڑھتا ہے ایک پڑھنے والا، خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پڑھنے والے کی مغفرت فرما دیتے ہیں، پڑھانے والے کی مغفرت فرما دیتے ہیں، اور اس پڑھنے والے کے والدین کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس سلسلے کو آگے جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ اور دوسری مجھے آپ سے گزارش کرنی ہے کہ اب تک ہم نے قرآن کے معاملے میں، اسلام کے معاملے میں، دین کے معاملے میں جو کوتاہیاں کی ہیں، ان کوتاہیوں پر ہمیں ندامت کا اظہار کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، سچے دل سے توبہ کرنے والا یوں ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ تو میرے ساتھ پڑھیں، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ توبہ کی میں نے توبہ کی میں نے ہر قسم کے گناہوں سے، صغیرہ کبیرہ۔ اے اللہ میرے سارے گناہوں کو معاف فرما اور میری توبہ کو قبول فرما۔ میرے دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، حضور خود فرماتے ہیں کہ میں روزانہ 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ کتنی مرتبہ؟ حالانکہ آپ کو بخشائے تھی، آپ کو اللہ جل شانہ نے حکم دیا، جب آپ نے دین کی دعوت مکمل کر لی، اب حکم کیا ہوا؟ اذا جاء، اس آیت کا مفہوم حضرت مولانا مفتی تبیر صاحب نے بیان کیا تھا سورۃ النصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ اب اللہ نے حکم دیا کہ اب آپ اللہ کی تسبیح صبح شام سبحان اللہ سبحان اللہ، اور وہاں پر باتیں 100 مرتبہ 200 مرتبہ یہ تجربات میں سنتے ہیں، اور اس کے ساتھ استغفار لا الہ الا اللہ۔ میرے ساتھ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد